مدامی صاحب، پہلے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خواہش اور شفیع جان صاحب کی تسلی و تشفی کے لیے آپ کے الفاظ اچھا خواہش عمران اسماعیل صاحب کی بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا میرا کام ویسے ہی بن رہا ہے تو یہاں خاموشی رہو بس، حالانکہ مزہ ان کو بھی آ رہا ہے. سن لیں، میں گزارش کر دوں. جی جی فیصل واڈا صاحب نے جو پی ایم ایل این کے متعلق کوئی ایسی بات کی، جی جی میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں یہ لو اور ان کو اس پر نظر ثانی بھی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب نے جو باتیں کی ان کی ذاتی ایزمپشن تو ہو سکتی ہے، لیکن نہ وہ کسی کی نمائندگی کر سکتے ہیں، نہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شاید کسی نے ٹاسکنگ کی ہے. ان کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. لیکن میں اپنی گفتگو آغاز کرنے سے پہلے، چونکہ آپ نے یہ پہلے بات کر دی تھی، میں شروع سے اس کی طرف آتا ہوں. اور واؤڈا صاحب ویسے بتا دیں، خالی میں بنیادی سوال اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ آپ ہو سکتا ہے جواب میں کہیں بدامی صاحب آپ اینکر بننے پر تو آپ کو یہی نہیں پتا، میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے واؤڈا صاحب اس وقت یعنی ٹریجری بینچز میں سینیٹر ہیں، یعنی حکومت کے نمائندہ سینیٹر ہیں یا اپوزیشن کے ہیں یا کیا ہے؟ تھوڑا اگر یہ تو زیادہ شفیع جان صاحب بتا سکتے ہیں جنہوں نے انہیں وزیر آبی وسائل بھی بنایا تھا. نہیں آج تو ان کی حکومت چلی گئی نا، آپ کے آگے ہیں نا، آپ تو آپ نے بنایا، آپ بتائیں نا. سینیٹر شفیع جان صاحب نے تھوڑی بنایا، آج کل تو آپ کی جان ہے نا. ایک تو سینیٹر ہم نے پی ایم ایل این نے نہیں بنایا. کس نے بنایا؟ نمبر ایک واڈا صاحب کو سندھ اسمبلی نے بنایا، وہاں ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے، ہمارا تو وہاں ووٹ ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ واڈا صاحب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے، اٹس اے میٹر آف فیکٹ. نون کا کوئی تعلق نہیں. خوش ہو رہے ہیں، سن تو لیں جی. شفیع جان صاحب ایسے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو اندر کی خبر آج دے دیتا ہوں، ہمارے پاس بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. یہ اس آس اور امید پہ ڈیلی سوتے ہیں اور اس آس اور امید پر اٹھتے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات میں انگیج ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کیا تم سے رابطہ ہوا یا نہیں ہوا. نہ کوئی سہیل افریدی سے رابطہ ہوا، نہ کبھی ان سے رابطہ ہوا. یہ اسی آس پر ہیں. مقصد یہ کہ جو بیانیاں ہم بناتے تھے کہ مسئلہ جو ہے کسی ادارے کی سیاسی مداخلت، مسئلہ سویلین بالادستی کا نہیں ہے، دوبارہ لاڈلا بننے کا ہے، اور اسی لاڈلا بننے کی آس میں چل رہے ہیں. یعنی فیصل واڈا صاحب کے بیان پر اعتراض کوئی آپ کرے، لیکن انہیں زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ فیصل واڈا نے بات کر دی ہے. تو فیصل واڈا ایک اتھارٹی ہے، فیصل واڈا کا بھی اپنا نقطہ نظر ہے. پی ایم صاحب کا تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور اپنی اتحادی ایم کیو ایم سے کہے گی کہ یار اپنے سینیٹر فیصل واڈا صاحب کو سمجھاؤ کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار. نہیں، ہم واڈا صاحب کی بات کو اتنی اہمیت کیوں دیں کہ اس معاملے پہ ہم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی سینٹرل لیڈرشپ کو کہیں کہ واڈا صاحب کے الفاظ واپس لیں. واڈا صاحب کا ایک سٹائل آف پولیٹکس ہے، ہر بندے کا ہوتا ہے. واڈا صاحب ہمیشہ کچھ عرصے بعد اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، پھر ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ واڈا صاحب کے بیانات پہ خوش کون ہو رہا ہے؟ وہ شفیع جان خوش ہو رہے ہیں جو یہاں پر ڈیلی میں جمہوریت کا بھاشن دیتا تھا، اور آج وہ خوش ہو رہا ہے کہ چلیں جی نون لیگ کی جو تعلقات ہیں یا وہ خراب ہو رہے ہیں یا خراب ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمیں لاڈیا بنا لیا جائے گا. تو گزارش یہ ہے، دیکھو شفیع جان صاحب میں نے مذمت کروا دی ہے. دیکھیں فیس ہے یہ اپنے بھائی فیصل واڈا کے بیان کی مذمت کروا دی شفیع صاحب آپ کے کہنے پہ، اور کیا کروں میں بتائیں آپ. اور دوسری طرف یہ دوبارہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے لاڈلے بن جائیں. یہ ان کا خواب ہی رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں سارا پنڈ بھی مر جائے. ٹھیک ہے جی، آپ بات کر لیں شفیع صاحب، پھر میں عمران اسماعیل صاحب. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس گفتگو سے ایک چیز کا تو پتہ معلوم سب کو ہو گیا کہ جو اس وقت نون لیگ ہے وہ لاڈلا ہے کسی ادارے کے. وہ اعتراف جو ہے وہ کر لیا ہے حذیفہ صاحب نے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے لاڈلا بننے کا. اگر ہمیں شوق ہوتا، اگر ہمیں والی جماعت ہے نون لیگ، سن لینا حذیفہ صاحب، سن لینا، اس طرح نہیں چلے گا. کہ اب دوبارہ بانی تحریک انصاف نے 17 لاڈلا سیٹوں نہیں پہ بننا، آئی ہوئی جماعت اس میں لاڈلا کسی نہیں ہے چور تو دروازے کیا سے ہے؟ وزیر اعظم نہیں بننا. 17 سیٹوں پہ آئی ہوئی جماعت، جماعت 17 سیٹوں پہ آئی ہوئی جماعت ہمیں جمہوریت کا درس دے رہی ہے. کسی کے بیساکھی پہ کھڑے ہو کے آپ کی حکومت، آپ ہمیں جمہوریت کا درس دے رہے ہیں. آپ کا لیڈر جو ہے وہ اپنی سیٹ ہارا ہوا ہے، رات کے 3 بجے آپ کا آر او چینج ہوتا ہے، آپ ہمیں جمہوریت کا درس دے رہے ہیں. جنرل جیلانی کے باقیات ہمیں جمہوریت کا درس دے رہی ہے. دکھا رہا ہوں کہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ جس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را سیاسی لوگوں سے بات کریں. ہمیں کوئی آس نہیں ہے. ہماری آس پاکستانی عوام ہے، اور جس طریقے سے پاکستانی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے، یہی ہماری آس ہے. ٹھیک ہے چلو یہ پوائنٹ آ گیا، دونوں کا لوٹا. ڈگی میں نہیں بیٹھنے والے ہم ڈگی والے نہیں ہیں حذیفہ صاحب، ہم ڈگی والے نہیں ہیں. بھائی وہ گاڑی میں جگہ نہیں ہوگی، ڈگی والے نہیں ہیں حذیفہ صاحب. ایزمپشن بیس باتیں جو مرضی کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے. آپ کا تو سٹائل ہے. اچھا مجھے عمران، مجھے ٹھیک ہے، جتنی زور سے دیں گالی ہوتی ہے.
نہیں وہ ڈگی والے نہیں، ہم ڈرائیونگ گالی تو میں نے کوئی نہیں دی، میں نے تو کوئی گالی نہیں دی. چلو عمران اسماعیل صاحب آپ بتا دیں، دیکھیں ایک تو یہ واوڈا صاحب کے حوالے سے تو کر دی، آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ کو کسی طرح کی کوئی ولنریبلٹی ہے یا پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں مودے حذیفہ صاحب ہمارے بھائی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، حذیفہ بھائی کو، عمران بھائی، یا سب سیٹ ہے؟